اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب اور دیگر معزز علماء کرام، ذمہ داران ملت، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ حالات جب شریعت کو مٹانے کے لیے اور ہماری شریعت پر آنچ آ رہی ہے تو ہم لوگ تحفظ شریعت کے لیے یہاں پر ثبوت تک ہوئے۔ میں اپنی بات کا آغاز قرآن کی اس مشہور آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 208 سے کرتی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے حکم فرماتے ہیں کہ ہم کو مکمل طور پر دین میں اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جس طرح ہمارا نماز روزہ زکوٰۃ حج تمام عبادتیں اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے ہماری زندگی کے سارے معاملات جیسے کہ ہماری شادی ہے، نکاح، مہر کا ادا کرنا، وراثت، وصیت، وقف، ہبات، تولیت، یہ تمام امور میں بھی ہم پر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم پوری طریقے سے اللہ کی اطاعت اور اتباع کریں۔ پورے کے پورے ہم کو اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ سورہ نساء میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فردوا الی اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تمہارے درمیان صاحب امر ہو، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے تو تم اپنا معاملہ قرآن اور حدیث کی طرف تم کو رجوع کرنا ہوگا۔ سورہ جاسیہ میں ہے ثم جعلناکم علی شریعۃ من الامر، ہم نے تم کو شریعت کی واضح روشن شاہراہ بتا دی۔ یہ تمام آیتوں کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کو ہم اپنا معاملہ، نجی معاملہ، پرسنل معاملہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، ہر دو کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو مانے، خوشی کے موقعوں پر بھی، پریشانی کے موقعوں پر بھی، ہر حال میں پیدائش سے لے کر موت تک شریعت کی اطاعت، شریعت کی اتباع تمام مسلمانوں پہ لازمی ہے، ضروری ہے، یہ ہماری ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، شریعت اسلامی میں کئی قوانین ہیں، اس میں ایک قانون جو ہمارے خاندانی فیملی لا سے متعلق رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے پرسنل میٹرز، اسی لیے اسے پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ جب سے ملک ہندوستان آزاد ہوا، مسلمانوں نے ہند کو دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں یہ آزادی دی گئی کہ ہم اپنے ریلیجیس میٹرز کو، ریلیجیس افیئرز کو اپنے قانون کے تحت حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے مسلم پرسنل لا کا تحفظ دستور میں موجود ہے۔ آپ سب بہت واضح طور پہ جانتے ہوں گے، ٹی وی اور میڈیا سے آج کل ہر کوئی واقف ہے کہ جب سے 2.5 سالوں سے بی جے پی سرکار آئی ہے، مسلمانوں کے اقلیتوں کے حقوق پر ایک کے بعد ایک وار ہوتا جا رہا ہے، اور گزشتہ 6-8 مہینے سے طلاق ثلاثہ کا ڈرامہ تمام ٹی وی چینلوں پہ چلایا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ نام نہاد آندولن آرگنائزیشنز کے نام پر کچھ ایسی عورتوں کو ٹھہرا کر دیا گیا، اور کچھ خواتین جن کی زندگیوں میں پریشانیاں ہوئی ہیں، ان کی نجی زندگی کو ٹی وی میں لا کر تمام انگریزی، ہندی، اردو اور تمام چینلوں پر اس طریقے سے ڈیبیٹس رکھے گئے، اور مسلمان خاتون کی جو پرسنل لائف ہے اس کا ایسا امیج پیش کیا گیا کہ بیچاری مسلمان عورت بہت زیادہ مظلوم ہے، پریشان ہے، شریعت سے ناخوش ہے، وہ ریفارم چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے قوانین میں کچھ چینجز ہو، تبدیلی ہو، تاکہ اس کو ریلیف مل سکے۔ اس طرح کی بات ہر جانب پیش کی گئی۔ اتراکھنڈ کی سائرہ خاتون نے سپریم کورٹ میں عرضی ڈالی کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور میں یہ طلاق کو نہیں مانتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اس طلاق کو چیلنج کیا۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہر قانون جو ہے اس میں مساوات ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مردوں کو ایک سے زائد نکاح ہم عورتوں کے لیے بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اور اس نے عدالت سے
سے یہ مانگ کی کہ تمام شریعت کے جو قوانین ہیں اس میں عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اس میں مداخلت کرے اور ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلائیں۔ پیاری بہنوں، اس ایک خاتون کے حلف نامے کو، پیٹیشن کو ایڈمٹ کرنا خود ہی سراسر اس بات کا اشارہ ہے کہ 10-20 کروڑ مسلمان جو اس ملک میں ہیں ان کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کو پوری طریقے سے کوشچن مارک لگانے کے لیے سب سے پہلی شرارت تو یہ ہوئی کہ اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ پھر جب علماء دین اور سب کی جانب سے اپنے اپنے جوابی پیٹیشن ڈالے گئے تو یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو مسلمان خواتین کو حقوق دلانا چاہتے تھے، ہم تو مسلمان خواتین کی ہمدردی چاہ رہے ہیں، اور اب دیکھیے تمام علماء آگے بڑھ کے آ رہے ہیں اور مسلم خواتین کو جو ان کا حق ہے، قرآنک رائٹ ہے، وہ ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے میڈیا میں جو ڈرامہ چلایا جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہماری تمام بہنیں حقیقت اور سچائی کو سمجھیں اور جانیں اور ہر سطح پر اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے ملک کا مسئلہ طلاق نہیں، نہ ہی مسلمان قوم کا مسئلہ طلاق ہے۔ طلاق یہ ان قوموں کا مسئلہ ہے، یو ایس اے امریکہ میں ہر 1000 جوڑوں میں 500 جوڑے طلاق لیتے ہیں، 50% ڈیورس ریٹ ہے، اور انڈیا کا جو سینسس فگر بتاتا ہے 1000 میں سے صرف 13 جوڑے طلاق لیتے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستان ٹائمز 2015 کی اپوروا دت کی رپورٹ ہے، اس نے کہا کہ انڈیا میں جو ڈیورس ریٹس 350%، 350% زیادہ بڑھ رہے ہیں، وہ میٹرو سٹیز میں ہیں، بامبے، دلی، مدراس، کلکتہ، ممبئی، جو میٹرو سٹیز ہیں وہاں ہائی ٹیک کلچر ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، دونوں کماتے ہیں، خواتین انڈیپینڈنٹ ہیں، اس کی وجہ سے ان کے فیملی لائفز بریک اپ ہو رہے ہیں۔ اپوروا دت کی رپورٹ کے مطابق بنگلور میں صرف 3 فیملی کورٹس تھے اور 3 فیملی کورٹس گزشتہ 4 سالوں میں کھولنا پڑا، اس وجہ سے کہ ہائی ٹیک سوسائٹی اور میٹرو سٹیز میں میاں بیوی کے علیحدگی کا ریٹ بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حکومت کے بھی جو سینسس فگرز ہیں وہ بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا تناسب کتنا ہے اور غیر قومیوں میں اگر طلاق ان کے یہاں مشکل ہے کہ کورٹ کو جانا پڑتا ہے، عدالت کی چکر کاٹنا پڑتا ہے، تو طلاق شدہ عورتیں، چھوڑی ہوئی عورتیں اور وہ عورتیں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، ابینڈنڈ، ڈیزرٹڈ، ڈیورس وومن، سب کا یعنی پرسنٹیج ملا دیا جائے تو مسلمان عورتوں سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اتنے کروڑ خواتین کو ریلیف پہنچانا اور ان کی ہمدردی کرنا، یہ بات کسی حکومت، کسی سرکار کے ذہن میں نہیں آئی۔ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، آندولنوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلم خواتین کو حقوق دلانا چاہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہوگا، اسلام میں جو قوانین ہیں پوری طریقے سے متوازن ہیں، ویل بیلنسڈ ہیں، اس میں کسی پہ بھی ظلم زیادتی نہیں ہوئی، نہ مردوں پہ ظلم ہے نہ عورتوں پہ ظلم زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تحفظ کا بھی انتظام کیا، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو جو حقوق دیے گئے پوری طریقے سے وہاں پر اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ان کے ساتھ استحصال نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو۔ بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے، باپ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، بیوی کا ذمہ دار شوہر کو بنایا گیا، الرجال قوامون علی النساء۔ اسی طریقے سے بیٹوں کو کہا گیا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری بھائیوں پہ ڈالی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں مسلمان آبادی کے 95% مسلمان خواتین ہاؤس وائفز ہیں، وہ جابز نہیں کرتے، ورک نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ اپنے گھروں میں کوئنز کی طرح باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ مسائل نہیں ہیں، پریشانیاں بھی کچھ گھروں میں ہیں، طلاق کے خلا کے پرابلمز بھی گھروں میں ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم کو بدنام کیا جا رہا، یہ کہا جا رہا کہ عورت کی زندگی غیر محفوظ ہے، شوہر کبھی بھی اس کو طلاق دے سکتا ہے اور آدھی رات کو اس کے گھر کے باہر کر سکتا ہے۔ اس کا تمام سرویز جتنے بھی کروائے گئے اور مسلمان عورتوں کا تناسب سب سے کم ہے، مسلمان عورت اتنی زیادہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو طریقہ بتایا، اس کی اجازت دی، یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، مگر اس لیے رکھا، it is a solution to the problem, it itself is not a problem۔
میاں بیوی میں جھگڑے جب چلتے جائیں اور جب دونوں خاندانوں کی طرف سے اس بات کی کوشش ہو کہ اس کو سالو کیا جائے، اس کے باوجود اگر وہ سالو نہیں ہوتے ہیں تو جب مرد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا حق طلاق استعمال کر کے اس کی بیوی کو اپنے نکاح سے رخصت کر سکتا ہے۔ 3 مہینے کی عدت کے بعد دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں، آزاد ہیں، دونوں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ نہ مرد پر پابندی لگائی گئی کہ زندگی بھر اس عورت کی ذمہ داری اٹھائے، نہ عورت کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہارا شوہر ظالم ہے تو پوری زندگی اسی کے ساتھ جیو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خیر اور بہتری اور فلاح اور بہبودی کے لیے ہم کو یہ چوائس اور یہ آپشن دیا کہ عورتیں بھی خلا لے سکتی ہیں۔ جہاں پر مرد اگر ستائیں گے اور خلا دینے کے لیے پریشانیاں کھڑا کریں گے تو پھر وہاں پر دارالقضاء اور اس کے قاضی کو یہ پاورز دیے گئے کہ وہ میرج کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ ڈیزولوشن آف میرج ایک تیسرا طریقہ ہے جس سے رشتے زوجیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، تمام اصول، تمام احکام، تمام جو بھی بتائے گئے ہیں سب کے سب خواتین کے حق کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہیں۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ اس قوانین میں مساوات نہیں، ایکوالٹی نہیں، جینڈر جسٹس نہیں، بلکہ اس میں ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کو باعزت مقام دیا، اسلام نے عورت کو رائٹ ٹو پراپرٹی دی، اسلام میں عورت کمزور نہیں، مجبور نہیں، بلکہ محفوظ ہے، مطمئن ہے، خوش ہے۔ اسلام میں مسلمان عورت کا بہت ہی بلند، بہت ہی باوقار مقام ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، پیش یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو یعنی امامت کی اجازت نہیں، قاضی بننے کی اجازت نہیں، تو پھر کہاں سے آئی جینڈر جسٹس، جینڈر ایکوالٹی؟ پیاری بہنوں، فرق ہونا الگ چیز ہے، برابری الگ چیز ہے۔ جسامت کے اعتبار سے بایولوجیکلی مرد کو الگ بنایا گیا، عورت کو الگ بنایا گیا۔ اس طریقے سے دونوں کے حقوق، ذمہ داریاں اور اپنے کام کا دائرہ کار، فیلڈ آف ایکٹیویٹی الگ الگ بتائی گئی۔ شوہروں پر ذمہ داری کمانے کی ڈالی گئی، بیویوں پر ذمہ داری بچوں کی پرورش اور گھر کی ڈالی گئی۔ ہر چیز ہماری فطرت، مزاج کے اعتبار سے بتائی گئی۔ اب یہ بولا جا رہا ہے کہ ایکوالٹی نہیں، میں بس آپ کو بزنس لائنز کی ایک رپورٹ بتاتی ہوں۔ دسمبر 2015 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے سافٹ ویئر کمپنیز ہیں سب ایکول ویجز اپنے مین اور ویمن کو نہیں دیتے، سوائے مائکروسافٹ اور انفوسس کے۔ تمام دوسرے جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں وہاں مردوں کی تنخواہیں الگ ہیں، عورتوں کی تنخواہیں الگ ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر جینڈر جسٹس کی بات یہ عورتیں نام نہاد ماڈرنسٹ، فیمنسٹ کر رہی ہیں تو کیوں نہیں پہلے آپ وہاں جینڈر جسٹس کی بات کرتے ہیں؟ اعلیٰ سطح پہ یہ حال ہے تو غریب سطح پر بھی یہ ہے کہ مزدور کو لاتے ہیں تو مرد کو الگ آپ پیسے دیتے ہیں، ویجز دیتے ہیں، اور عورت اگر ہو تو اس کو پیسے الگ دیتے ہیں۔ اگر جسٹس لانا چاہتے ہو تو وہاں پر ایکول ویجز، ایکول پے، ہر جگہ آپ انصاف لائیے۔ دوسری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر بڑے بڑے ایئرپورٹس میں، شاپنگ مالز میں سیکیورٹی چیکنگ کے وقت مردوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے، عورتوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ مردوں کو کھلے عام چیکنگ ہوتی ہے، عورتوں کے لیے ایک کمرہ، ایک پردے کا مقام بنایا جاتا ہے۔ لیڈی آفیسر کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر چیکنگ کریں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہاں بہنوں سے، پیاری بہنوں، اگر ہمارے لیے الگ سے کمرہ بنایا گیا ہے تو کیا یہاں پر ہمارے کو سب جوڈس کر دیا جا رہا، دبایا جا رہا، ہم پہ ظلم کیا جا رہا، یا پھر ہمارے لیے ہم اسپیشل ٹریٹمنٹ اور VIP ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے اپمان ہے یا سمان ہے؟ یہ سمان ہے، یہ عزت ہے، یہ ریسپیکٹ ہے، اس وجہ سے ہم کو اس طرح رکھا جائے۔ یہ بنیادی باتیں ہماری بہنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری ہمدردی کا نعرہ اٹھا کر ہمارے لیے حقوق دلانے کے نام پر طلاق میں جو ترمیمات آ رہے ہیں، میں ٹی وی چینلز کے جو ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ کی ہوں، 1 طلاق 3 طلاق کا مسئلہ ہرگز نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے مرد کو کیوں دیا گیا حق طلاق؟ 1 اور 3 کا نہیں ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بات بہت زیادہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد سے حق طلاق چھین لیا جائے۔ حق طلاق چھین کر کیا کیا جائے کہ دونوں میاں بیوی اپنے مسئلے کے لیے کہاں پر جائیں؟ کورٹ میں جائیں۔ دونوں اپنے گھریلو زندگی کے جو بھی اچھے برے باتیں ہیں جج کے سامنے رکھیں، جج یہ فیصلہ کرے کہ یہ
دونوں شادی میں رہیں یا علیحدہ ہوں، یعنی بجائے شوہر ڈیسائیڈ کرنے کے، بجائے بیوی ڈیسائیڈ کرنے کے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور یہ جو پروسیجر لانا چاہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے ہندو لا۔ تو دیکھیے آپ، حق طلاق اور طلاق کا طریقہ پوری طریقے سے چینج کر کے، یونیلیٹرل ڈیورس کو ختم کر کے بائی لیٹرل کر کے ود دا کنسنٹ آف وائف ود جوڈیشل، یعنی پورا پروسیجر آپ اور ہم ہر کوئی جانتا ہے ہماری عدالتوں کی کیا صورتحال ہے۔ کوئی کیس جاتا ہے تو 6-8 سال سے پہلے کوئی کیس حل نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ کورٹ کچہری میں ہمارے مرد اور خواتین چکر کاٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں، شریعت میں جو آسان سہولت کا طریقہ رکھا ہے کہ پہلے اگر اتنا اتفاقی ہو جائے، دیکھیں سورہ طلاق میں ہے وَأَمْسِكُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَفَارِقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر رکھو تو اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھو، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو احسن طریقے سے رخصت کر دو۔ کہیں پر مارنے، پیٹنے، سزا دینے، اس طریقے کا ہرگز اجازت نہیں۔ کہا گیا اگر نہیں رکھ سکتے تو 1 طلاق دو، پھر 1 مہینے کے بعد 1 طلاق دو، یہ احسن طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے۔ اگر ہمارے مرد اور خواتین ان احکام اور آداب سے واقف نہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کے اندر دینی شعور، اسلامی بیداری پیدا کی جائے اور سب کو آداب سے واقف کروایا جائے۔ اس کے معنی مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے پوری طریقے سے ان احکام، ان قوانین کے خلاف اٹھ کھڑے۔ جتنے بھی خواتین کو اٹھایا جا رہا، کھڑا کیا جا رہا اور یہ بولا جا رہا کہ قرآنک پروسیجر ان قرآنک پروسیجر، میں آپ بہنوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بہت ساری ایسی انگلش اسپیکنگ خواتین ٹی وی چینل اور ڈیبیٹ میں آ کے کہہ رہی ہیں وی وانٹ دا قرآنک پروسیجر آف ڈیورس اینڈ قرآن سیز اٹ شوڈ بی لائک دس اینڈ لائک دس اینڈ لائک دس۔ I would like to ask you، شادی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ایجاب ہے، قبول ہے، مہر کی ادائیگی ہے، 2 گواہ دونوں طرف۔ مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ بدعات، خرافات، اپنی مرضی، پسند، ناچ گانا، ڈسکو سب رکھ لیتے ہیں کئی لوگ۔ وہاں پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نکاح ناجائز ہے، گناہ ہے، بلکہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے جو طریقے، یعنی اس میں جو چیزیں شامل کی گئی وہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے پیاری بہنوں، اگر ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق دی گئی تو یہ گناہ ہوگا، اور مگر یہ جو طلاق ہے یہ طلاق ویلڈ ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی قرآن میں ہے۔ اس کے لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دارالقضاء میں جانا ہے، اپنے علماء کے پاس جانا ہے، اپنے گھر کے ذمہ داروں کے سامنے اپنی بات رکھنا ہے، کورٹ کچہری کے چکروں سے بچنا ہے، پولیس اسٹیشن میں، مہیلا منڈلیوں میں اپنے کیسز نہیں لے جانا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اصلاح معاشرے کی کوششیں ہو رہی ہیں، نکاح کو آسان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے شادیاں آسان ہوگی تو طلاق کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، شادیاں آسان ہوگی تو بیٹیوں کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ اب ایسے حالات جو پورے ملک میں ہمارے تمام مسلمانوں کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے میں بس 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ دیکھیے جب ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ بس اب یہ 3 طلاق کا مسئلہ لے کر پورے ملک میں اقلیتوں پر ایک بڑا ظلم کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے حکومت نے اپنا حلف نامہ ڈال دیا ہے، تو اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام علماء کرام نے دلی میں 13 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم جو لا کمیشن نے کوشچنر دیا ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے اور جتنے زیادہ ہو سکے دستخطیں لے کر مسلم پرسنل لا کی تائید میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے لا کمیشن میں، ویمن کمیشن میں ہم پیش کریں گے۔ الحمدللہ اس کا بہت اچھا ریسپانس ہو رہا ہے۔ مسلم خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس موقع کے جو چیلنجز ہیں اس کو سمجھیں۔ میں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب جو یہاں پر بیٹھی ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ دیکھیے شریعت ہمارے لیے نعمت ہے، شریعت ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ شریعت ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا آکسیجن ہے۔ اگر ہم کو شریعت سے ہٹا دیا جائے گا ہماری دنیا کی زندگی بھی برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اگر کچھ بہنوں کو پریشانی ہے صبر کر لیجئے، مگر ہرگز شریعت کے خلاف ان لوگوں کے ایجنٹ نہ بنیے، اور پوری طریقے سے جو بہنوں میں قابلیت صلاحیت ہے آگے بڑھ کے آئیے، تحفظ شریعت کا کام کیجئے۔ یہاں پر اس
دارالسلام سے یہ تحریک شروع ہو رہی ہے اور اس میں خواتین بھی بہت جڑی ہیں. میں مبارکباد دیتی ہوں اسد الدین اویسی صاحب کی کوششوں کو کہ آپ نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کے لیے ایک عظیم جلسہ یہاں پہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی یہ کوششوں کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کرے اور اپنی شریعت کی حفاظت کرنے والا بنائے. اور دیکھیے کئیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہارنے والی لڑائی ہے, آپ لوگ لڑ رہے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, مگر ہم سب کا ایمان ہے یا جتنے بھی لوگ پلاننگ کرنے والے ہوں گے, آسمان پہ ایک بہت بڑا پلانر بیٹھا ہوا ہے, وہی ہوگا جو وہاں پر پلان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.